مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا۔ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم ان کا احترام، مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، ہاں آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے ہیں نا، شہید کوفہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وہ حضرت علی کے ساتھ ہے۔ یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے۔ ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک ویسے کبھی بیان نہیں کی ہے، کر دیں؟ کر دیں، بات تو حدیث ہی بولا کہ نہ بولا؟ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حج کے بعد، یہ چائے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ، میں نے بسکٹ نہیں، میں نے صرف چائے تھے، رکھو، آپ یہ بتائیے کہ یہ حج کے بعد، شاہ جی میرے الربو چاہ لوں بسکٹ نہ لگ جانا۔ اچھا یہ بتائیے کہ حج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینے میں ہی رہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، مکتبۃ الشاملہ میں آپ عقیل لکھ دینا، ٹھیک ہے، عقیل نام کے بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں۔ نمبر نہیں بتا رہا میں، اس لیے بتا رہا ہوں، جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ ڈھونڈ لینا، تو اڑے بزرگاں نے دسی، میں پہ دسنا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں، ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی، مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے۔ یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائیں، حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ وہ فقیر آدمی، اس کو دنیا کو اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی، اس سے جا کے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو وہاں چلے گئے۔ لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقید کریں۔ چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں۔ یہ تنقید تو خود مانتے ہیں نا کہ کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا، انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے پبلکلی کبھی یعنی کہ ان کو پیش کیا، جس طرح یہاں ہوتا ہے کہ کوئی نون لیگ سے کٹ کے پی ٹی آئی میں آ جاتا ہے تو فوراً جلسہ ہوتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہے۔ عقیل ابن ابی طالب کو بھی یہ کروایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ آل امیہ کی سپورٹ اختیار کر لی ہے، تو پبلکلی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقید نہیں کی۔ مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں میں انہی کے لیے وہی دعا کروں گا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ گئے ہیں ان کو بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں غل نہ رکھنا۔ لیکن یہ غل سے مراد شاعری یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا بغض معاویہ ہے اور بغض علی ہے، اور یہ جعلی بات ہے، بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو حب علی اور بغض علی ہے۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس میں میں اور طرف چال پڑوں گا، یہ حدیث پڑھ لیں، یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں۔ بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، قتل حمزہ والا چیپٹر، واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، صحیح بخاری، یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلاح الدین یوسف صاحب کی یا سنابلی صاحب کی، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا
آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. چچا یاد آتا تھا. اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں, لیکن آپ کو کیا قلق تھا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے, اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتیاں کی اور ہم احادیث کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں چھیڑتا ہے, یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں, اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں, اور امام مسلم لکھا ہے میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ میرے بھائی یہ ساری باتیں میں بیچ میں جو اصطلاحات مجھے یاد آ جاتی ہے نا ساتھ ساتھ یہ میں بیٹھا ہوں نا ادھر, میں نے کوئی تیاری نہیں میرے بھائی کی ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تمہید بھی میں نے ابھی 5 منٹ پہلے لکھی تھی آپ سے. محدثین پہ فتویٰ لگانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر محدثین پہ فتویٰ لگانے والا سوال بھی آ گیا. پارٹی تو ہے نا. اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا یہ زیادہ تر تو ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہیں فلوریڈا میں ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. کرمنلز آف اسلام کے نام سے کتاب لکھے جس میں نعوذ باللہ انہوں نے کسی امت کے امام بخاری امام مسلم مجھے پتہ ہے کہ شیعہ کو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, تو صرف صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک سوال پیش کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 باتیں ہیں. قرآن آپ کا واضح ہے بالکل کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور ان کی تعریفیں کرتا ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی حدیث ہے جن کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا, قسم نہیں کھا سکتا, اور وہ جناب کوئی اور کریکٹر پیش کریں تو کیوں آپ قرآن کو پریفر نہیں کرتے؟ شبیر صاحب تھوڑا نام تے شبیر ہے, کاش شبیر بھی ہوندے. شبیر آپ کو پتہ ہے کس کا لقب ہے؟ سیدنا حسین کا. نام تے شبیر ہے پر وہی گل ہے نا کہ وہ نا تے عبداللہ ہے لیکن کام جڑے نے عبد الشیطان والے نے. تو شبیر صاحب سے یہ پوچھیں یہ قرآن میں جو آیا رحماء بینہم, قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ معصوم ہے, اور یہ رحماء بینہم جو ہے قرآن میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, اس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہیں. رحم دل ہونے کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ منکرین حدیث ہیں, ان سے تو یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے, نہ یہ اہل سنت میں ہے نہ اہل تشیع میں. یہ اس چیز سے ان کو کہیں کہ قرآن میں رحماء بینہم تو پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ناسبی جو ہے وہ والا سورۃ الحدید سے پڑھتے ہیں کہ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہوا ہے سورہ تحریم سے. ٹھیک ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے. یہ لوگ سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. ایک جو شروع میں ایمان لے آئے, دوسرے پکے منافق, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو, حضرت مغیرہ کو, عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں. ملے جلے اعمال, اچھے برے اعمال, اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنقریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے جو سابقون الاولون ہیں وہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب لوگ ہیں. تو یہ قرآن سے یہ آیات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے اس پہ مسئلہ 96 ریکارڈ کرایا ہوا ہے, اور بائی چانس اس دن میں نے یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے, یہی پگڑی تھی کالی اور یہی ریڈ والا کرتا تھا. مسئلہ 96 عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ہم کہتے ہیں قرآن بھی صحیح نہیں, یہ لوگ پڑھتے قرآن ایک طرف سے پڑھتے ہیں, تو قرآن میں جو یہ 3 طبقات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر ہم پوچھتے ہیں یہ جو پکے منافق ہیں یہ کون ہے, اور ملے جلے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ ملے جلے اعمال اچھے بھی اور برے بھی. اور پھر اسی میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے, آپ فرماؤ ایمان نہیں لے کے آئے, اسلام لے کے آئے, تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ کون تھے؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے جن کے بارے میں آیات آئی تھی. قرآن بات کر رہا ہے نا. اچھا پھر غلطی والا معاملہ سورہ آل عمران کے اندر, کتنے صحاب سے اس معاملے میں غلطی بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو رحم دل ہونے کا یہ معاملات نہیں ہے کہ وہ رحم دل ہونے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کی وجہ سے. اور سیدنا علی نے یہ کچھ کیا, میں بتا رہا ہوں ساری میں نے حدیثیں بتائیں کہ حضرت علی کی ایک جنگ پہ مور لگائی ہے, اور سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب ایک مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو اور اس کو آمادہ کرو. تو حضرت علی نے وہی کام کیا, تو بالکل ٹھیک کیا. اچھا کہتے ہیں علی وہ جو ہے وہ تلوار لے کے دوڑ گیا ان کے اوپر. علی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے تو ڈیوٹی کو نہ پوری کرے تو اسی ہوتے تھوڑے بھی تلوار. اچھا مجھے وہ پوچھتے ہیں علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ دیکھو میں کہ ہوں بھی تمہیں یقین پہ آندا تھوڑے تو شک ہے کہ تسی نہ ہوندے خلیفہ راشد نال, لیکن میں تو خلیفہ راشد نال ہی ہوندا الحمدللہ. جو آج دفاع کر رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہی کی دفاع کرتے, ٹھیک ہے, اور دفاع کر کے ناسبیت پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بغض معاویہ کسی حدیث میں نہیں تھا, علی سے حب اور علی سے بغض والی حدیث تھی, مسلم 240 نمبر. اور انہوں نے ایک جعلی محاورہ بنا, جیسے وہ بریلوی ہے نا,
ان سے جب ہم کوئی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ آگے سے شعر سنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یہ اہل حدیثوں کے جو ناسبی ہیں نا, ان کو جب ہم کوئی دلیل کہتے ہیں تو وہ آگے سے محاورہ سنا دیتے ہیں, یہ بغض معاویہ ہے حب علی نہیں ہے. تو آئیے تواڈے کو جو دلیل مک جائے گی تسی شعر ہی سناؤ گے تو محاورہ ہی سناؤ گے. بغض علی اور بغض اور حب علی یہی ہے حدیث میں. اور بلکہ سنن نسائی کے اندر وہ بڑی خطرناک حدیث ہے 3009 نمبر سنن نسائی میں, حج کے موقع پہ تلبیہ کا بیان. جب وہ حضرت معاویہ کے دور میں لوگوں نے تلبیہ چھوڑ دیا تو ابن عباس کو بتایا گیا کہ تلبیہ کی آواز اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. تو باہر نکلے ان کا لبیک اللہم لبیک, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو. ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. تو بغض علی تھا اور حب علی تھا, بغض معاویہ حب معاویہ تو کہیں بھی نہیں رہا تھا. یہ تو بات ہی نہیں تھی, تو جعلی باتیں. اور جو آگے سنن الکبریٰ البیہقی میں آگے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ انہوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا. تو یہ بس جعلی محاورے اور اس قسم کے شعر بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. جب دلیل نہیں ہوگی تو محاورے اور شعر ہی ہوں گے. تو یہ ڈکشنری کا محاورہ میں نے ویسے بھی سیدھا کر دیا, میرا کلپ چڑھا ہوا ہے. اچھا آپ اور یہ بھی ہے یہ جو علی معاویہ بھائی بھائی بالکل جعلی بات ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی, علی معاویہ بھائی بھائی نہیں, نہ کبھی تھے نہ کبھی بعد میں رہے. وہ تو میں نے اس سے حدیث بتا دیا ہے کہ سیدنا علی کا قول المصنف ابن ابی شیبہ سے کہ قیامت والے دن معاملہ میرے اور